ہمارے ساتھ جڑے بہت سارے دوست ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. اس کے پیچھے یقینی طور پہ مختلف مجبوریاں تھیں. بہت سارے دوست باہر کے ملکوں میں سیٹلڈ ہوئے اور ان کے ابھی ہم سنیں گے بھی صحیح جو بھی تاثرات ان کے مارس فاؤنڈیشن سے ریلیٹڈ ہیں اور ان کا جو ایکسپیرئنس رہا مارس کے ساتھ. یہی وہ اسٹیج ہے جہاں پہ 24 دسمبر 2003 کو مارس فاؤنڈیشن نے اپنی زندگی کا پہلا کھیل میرا کی قصور کیا تھا. پنجابی کا یہ کھیل تھا. میں نے اس کو لکھا تھا اور میں نے اس کو ڈائریکٹ کیا تھا. وہ کھیل صرف ایک فیسٹیول تھا، 2 دن کا چھوٹا سا فیسٹیول تھا جس کے اندر ہم نے اس کو پرفارم کیا. اور اس کھیل کی جو خاص بات تھی اس میں جتنے بھی لوگ شامل ہوئے بہت پیشنیٹ تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ تھیٹر ہو اور ان کی اسی لگن کی وجہ سے مارس فاؤنڈیشن اپنے وجود قائم کر پایا. اس نے اپنی آنکھ کھولی اور اس سفر کا آغاز کیا، تھیٹر کا سبق دیا. اور اس سے بڑی بات یہ تھی کہ تھیٹر کے تھرو انسانیت کی پوجا آپ کیسے کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا سکھایا، انسان بننا سکھایا. ہمارے مینٹور، ہمارے استاد، ہمارے باپ کی طرح ایک ایسی شخصیت جنہوں نے ہمارے ارلی ڈیز کے اندر ہمارا ہاتھ تھاما جب کسی نے بھی ہمارا ہاتھ تھامنے سے انکار کیا تھا. مسٹر سی ایم منیر 13 سپٹمبر 2009 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور میں اور میری پوری ٹیم جانتی ہے کہ انشاءاللہ وہ جنت الفردوس میں یقینی طور پر بہت آرام سے ہوں گے اور ان کو فخر ہوگا ان کے شاگردوں نے وہ بیڑا اٹھایا جو وہ چھوڑ کر گئے تھے. اس جنگل نما دنیا کے اندر، تھیٹر کی دنیا کے اندر تمہارا کوئی استاد بننے کو تیار نہیں ہوگا، تمہیں کوئی رستہ دکھانے کو تیار نہیں ہوگا. سب لوگوں کو لگے گا کہ پتہ نہیں تم لوگ جو ہے وہ ان کا رستہ روکنے کے لیے اس فیلڈ کے اندر آئے ہو. اور یہ سچ ثابت ہوا. مارس فاؤنڈیشن نے اس طرح کے رویوں کو بہت زیادہ جھیلا ہے. ہم نے بہت زیادہ برداشت کیا ہے. بہت سارے ایسے تھیٹر گروپس جن کا بہت نام تھا اور ان کے پاس وسائل تھے، ان کے پاس تجربہ تھا کہ وہ نئے تھیٹر گروپس کو پروموٹ کرتے، نئے تھیٹر گروپس کی حوصلہ افزائی کرتے. لیکن انہوں نے کوشش کی کہ کوئی نیا تھیٹر گروپ اس ملک کے اندر اور خاص طور پہ لاہور کے اندر نرش نہ کرے، اور باقاعدہ طور پہ کوشش کی گئی. لیکن ان کی ان تمام کوششوں نے ہمیں یہ تقویت دی کہ ہم جو ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں. بھلے ہمیں نہیں آتا ہوگا، ہم اچھا نہیں کر سکیں گے، لیکن ہم کریں گے. اور اس کا آج جو فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ہم نہ صرف اپنی 20 سال مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے بلکہ پاکستان کا ایک لیڈنگ تھیٹر گروپ بننے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں. اور سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ ان کو کینیڈا شفٹ کرنے کے لیے بھی مارس فاؤنڈیشن نے بہت زور لگایا تھا. ہماری جو ہے وہ پروفائل جو ہے وہ انہوں نے استعمال کی ان اے سینس کہ یہ تھیٹر کی بیس کے اوپر کینیڈا میں انہوں نے امیگریشن لی، جو بہت مطلب ریئر کیس ہوتا ہے عام طور پہ. لیکن یہ انہوں نے کیا اور آج فیملی کے ساتھ وہاں پہ رہ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. لیکن تھیٹر کا جو ان کا جنون ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے. تو میں بات کر رہا ہوں علی حیدر کی. آئیے سنتے ہیں کہ علی کیا کہنا چاہتے ہیں مارس فاؤنڈیشن کی 20ویں سالگرہ کے حوالے سے. بہت بہت مبارک ہوں میرے سب دوستوں کو مارس فاؤنڈیشن کی 20ویں سالگرہ کے موقع پہ. میں ہوں علی حیدر فرام کینیڈا. آج سے تقریباً 25 سال پہلے ہم کچھ دوستوں نے مل جل کر اس تھیٹر کو بنایا، اور اس تھیٹر کو جو لیڈ کرتے تھے وہ تھے عامر نواز. سبھی لوگوں کو اکٹھے رکھنا، ایک ساتھ رکھنا اور دن رات محنت کرنا، اور اسی سب محنت کی وجہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مارس فاؤنڈیشن آج کس مقام پہ ہے. اگر مجھ سے پوچھا جائے تو اس میں جو سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے وہ عامر نواز کو جاتا ہے.
تو میں یہی کہوں گا کہ جو میرے نئے دوست آنے والے ہیں تھیٹر میں، اسی طرح سے آپ محنت کرتے رہیے، کوشش کرتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میں جو آج کینیڈا میں بھی ہوں وہ بھی ماس فاؤنڈیشن کی وجہ سے ہوں، اسی کا پورٹ فولیو، اسی کے ایکسپیرینس کی وجہ سے میں آج یہاں پر آیا اور یہاں پہ آ کے اپنی ایک نئی لائف سٹارٹ کی۔ شخصیات جو یہاں پہ موجود ہیں، آج ہم نے دعوت دی تھی ہمارے بہت ہی عزیز دوست، میں تو ان کو اپنا ٹیچر مانتا ہوں، ان کے تھیٹر نے بہت امپریس کیا ہے، دنیا کے بہت سارے ملکوں میں وہ پرفارم کر چکے ہیں، اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں حالیہ وقت کے اندر اگر تھیٹر کا کوئی بہت بڑا نام ہے تو وہ ہیں، ان کی آواز، ان کی اداکاری لوگوں کے سامنے ہے، لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں۔ ماس فاؤنڈیشن کے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی ہم نے ان کو زحمت دی ہے وہ تشریف لاتے ہیں، ہر جگہ کے اوپر پہنچتے ہیں، ہماری ہر پروڈکشن جس کے اندر بھی ان کی ضرورت پڑتی ہے وہ لبیک کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فخر کی بات ہے کہ اتنا بڑا آرٹسٹ اور سینئر آرٹسٹ ماس فاؤنڈیشن کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک رشتہ بنایا ہے، جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہمیشہ وہ جڑے رہیں، ان کی ہمیشہ سے ہمیں ضرورت تھی، ہے اور رہے گی۔ جی السلام علیکم سب کو۔ جہاں تک ماس فاؤنڈیشن اور میرا تعلق ہے، مجھے آج تک وہ دن یاد ہے جب الحمرا مار روڈ پہ میرا کیا قصور آپ لوگ پرفارم کر رہے تھے، تو جتنی یہ ٹیم یہاں پہ نظر مجھے آ رہی ہے، بالکل یہی چہرے میرے آنکھوں کے سامنے سارے کے سارے آج دوبارہ آئے ہیں۔ تو فرقان جو تھے ان سے میں نے کہا تھا، کاشف بھی تھے اور فرقان اور عامر علی، ان سے میں نے کہا تھا کہ آج یہ جو عامر نواز جو پودا لگا رہے ہیں، جو پودا انہوں نے لگایا ہے، انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا شجر سایہ دار ثابت ہوگا۔ اور آج الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میری نظر میں تھیٹر جتنا بھی پاکستان کے اندر ہوگا، جتنے گروپس بنیں گے، اتنا ہی ہمارے لیے ایک کمپٹیشن جو ہے وہ اس کی کریشن ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چھوٹا جا پرابلم یہ ہے کہ میرے کو ایڈی سنجیدہ گفتگو ہونی اصل دے وچ جو بھی ساڈا سفر رہا یا جو بھی بیک گراؤنڈ سی سارا عامر صاحب تھانوں دسن گے۔ اس تھیٹر گروپ نو بناਉਣ دے وچ بہت وڈا جڑا ہاتھ سی وہ ٹھنڈ دا سی۔ اچھا ساڈے نال المیہ یہ ہویا کہ میں تے عامر صاحب ایک پلے ویکھن آ گئے تھے، تو جس ساری کلاس فیلو سے کہہ رہے شاید تصویر چ بھی ہے یا نہیں، انہوں سانوں انوائٹ کیا کہ جی میرا پلے آ کے ویکھنا تسی۔ اسی پلے ویکھن آئے، تھوڑا لیٹ ہو گئے، وہ رابطہ نہیں ہویا تو سانوں ٹکٹ لینا پی گیا۔ 50,000 روپے کی ساری انویسٹمنٹ سی، ایک وہ بہت بڑا دکھ سی۔ اوپن ایئر دے وچ اسی بیٹھے ٹھنڈ اخیر 20 روپے کی انویسٹمنٹ ساری مفت نہیں سی۔ ہوں ایک تو سانوں تھیٹر کی سمجھ نہیں سی آ رہی، کوئی ہے انگریزی جی سی، تو دوسرا جنی دور اسی بیٹھے تو سانوں آواز نہیں سی آ رہی۔ تو 20 روپے کی انویسٹمنٹ نے سانوں یہ سوچن تے مجبور کیا کہ یار یہ کام اسی بھی کر سکتے ہیں۔ تو شاید اس ویلے میں شرارت نے سوچا، لیکن عامر صاحب سنجیدہ ہو گئے اس کام سے نا، تو ہجے تک سنجیدہ۔ وہ 20 روپیہ نے سانوں 20 سال کروا دیتے، تو جی تھوڑے جہے میرا خیال خرچہ ہور کیتا ہوندا تو اسی مزید اچھا ہونا سی۔ تے جنہ بھی کریڈٹ ہے وہ سارا عامر صاحب کا ہے، تو اسی تے صرف اپریشیٹ کر سکتے ہیں انہوں کی ایفرٹس نے، تو دعا گو ہاں کہ مزید اگلے 20 سال بھی جڑا اگر حیاتی رہی تو اسی اس طرح اکٹھے ہوئی کہ جو بانی رکن تھے، جو شروع کے 5-6 لوگوں نے، یا آپ کہہ سکتے ہیں پورے بعد میں یہ پورے گروپ کو ہی ہم بانی مانتے ہیں کیونکہ سارے گروپ نے ہی پہلی دفعہ تھیٹر کیا تھا، تو جو شروع کے 4-5 لوگ تھے ان میں سے ایک تھے، اور انہوں نے اپنا ایک پیغام بھیجا ہے امریکہ سے ہمارے لیے
मास फाउंडेशन के लिए। सो सुनते हैं क्या कहते हैं वो। मेरा नाम फुरकान मजीद है। आई हैव वर्कड फॉर पाकिस्तान टेलीविजन एज टीवी प्रोड्यूसर और थिएटर तो हमने किया ही है। जहाँ तक बात है मास फाउंडेशन की, तो इसकी क्रिएशन का मैं शाहिद भी हूँ और आई वॉज प्राउडली पार्ट ऑफ दैट। इस मौका पर मैं अपने दोस्तों को याद करना चाह रहा हूँ। आमिर अली, काशिफ, राशिद गुल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आमिर नवाज़। आप सब लोगों को 20वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। इस प्लेटफॉर्म पे हमने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। हमारी आइस ब्रेकिंग यहीं से हुई थी और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में हमें इसका बहुत फ़ायदा हुआ था। आप अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह करते रहें। कीप इट अप गाइस। 20वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी इस तकरीब को आगे बढ़ाने से पहले हम इस 20 साल की जर्नी को एक्सप्लोर करना चाहेंगे और देखना चाहेंगे इस 20 साल के अंदर हमने एक्चुअली क्या किया है। आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ऐसे लोग जो इस जर्नी में पूरे 20 साल हमारे साथ नहीं थे, वो भी, और जो नए हैं उनके लिए भी। तो आइए देखते हैं कि वो 20 साल की जर्नी क्या है।
से उनका शुक्रगुजार हूँ। ये वो सिलसिला है जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें मुशक्क़त थी, मेहनत थी, और इसी मेहनत में एक शख्स ऐसा कि जिसने कहीं भी हमें गिरने नहीं दिया, उनका नाम आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो है मोहतरम आमिर नवाज। हमसे दूर हो गए, वो अलहदा नहीं हुए, दूर हो गए। एक ऐसा आर्टिस्ट जिसके ऊपर मैं अंधाधुंध बिलीव करता था और आज भी करता हूँ, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड शख्स, जिसको थिएटर, जिसकी मैं हमेशा कहता हूँ कि उसके जड़ों में था, उसके रूह के अंदर था। और ये बड़ा कम होता है कि कोई बंदा इतना पैशनेट हो थिएटर के लिए। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से अपनी एजुकेशन को एक साइड पर रख के लाहौर में उन्होंने रहना शुरू किया और थिएटर जो है वो करना शुरू किया। और क्या ही कमाल के का परफॉर्मर, उन्होंने बहुत से लाजवाब किरदार मास फाउंडेशन के मुख्तलिफ खेलों के अंदर किए। आज वो इटली में हैं और वहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं, और हर 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद मुझसे पूछते रहते हैं कि वो पौधा जो हम लोगों ने लगाया था वो कहाँ तक पहुँचा। ये वो आग है जो अंदर लगी हुई है, ये ख़त्म नहीं होनी है। मैं जिक्र कर रहा हूँ मास फाउंडेशन का एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट आबिद हुसैन। आइए सुनते हैं कि आबिद क्या कहते हैं मास की इस बर्थडे पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आबिद हुसैन। मास फाउंडेशन और मेरे फ़न का सफ़र एक साथ ही शुरू हुआ। मास फाउंडेशन ने ही मुझे अपने फ़न को निखारने का बहुत सा मौका दिया। बस ऐसा ही है मेरा तजर्बा मास फाउंडेशन के साथ काम करने का। बहुत सी नेक तमन्नाएं मास फाउंडेशन के लिए कि वो अपनी तरक्कियों का सफ़र ऐसे ही जारी रखे। लव यू मास फाउंडेशन। उन्हें बहुत टेंशन नज़र आता था, वो इसी एक प्ले के बलबूते के ऊपर उन्होंने यहाँ पे 3-4 सीरियल्स कर दिए थे विदिन 6-7 मंथ। बहुत इमर्जिंग आर्टिस्ट थे, लेकिन वो फिर शिफ्ट हो गए, कनाडा चले गए, तो उन्होंने काम यहाँ पे बंद कर दिया। लेकिन वो एक प्ले उसने उनको बहुत मदद की। बहुत ज़बरदस्त किस्म के मॉडल थे और एक्टर बड़े ज़बरदस्त थे, एनर्जी से भरपूर थे। अकील अब्बास, आइए सुनते हैं अकील क्या कहते हैं मास के इस बर्थडे के बारे में। My name is Akil Abbas. I'm an actor, singer, and model as well. Today, we're going to talk about a place, a platform, which has always been very close to my heart, to be honest. Yes, I'm talking about the Mass Foundation. I started my career under this foundation with the beautiful, phenomenal, amazing, and talented people like Amir Ali, Amir Nawaz, Amir Chaudhry, and there were a lot of other guys who were doing an amazing job. I mean, I'm sorry if I couldn't say the name. Anyways, this place, to be honest, this is my personal experience, because when I was like totally blind, I didn't know that where should I go and showcase my talent and enhance my talent. I thought, and I'm like, okay, this is the place where you can go and show your talent and show whatever you are. So I would say you guys are doing an amazing job. To be honest, if you're still surviving in this industry, so I would say you guys really need a heads up to you really. काम करते हैं, लेकिन तब वो अकेले, क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं होते थे तो इतना मैनेज नहीं कर सकते थे, वो अकेले पूरी की पूरी प्रोडक्शन को संभालते थे। जब मैं लाइट के लिए चला जाता था तो मुझे अंधा इत्मीनान होता था उन पर कि वो प्रोडक्शन को स्मूथली चलाएंगे। आज अब इस वक्त वो दुबई में हैं, दुबई में सेटल हो चुके हैं पिछले कई सालों से, लेकिन उनके साथ भी सेम यही केस है कि वो हर वक्त जुड़े हुए हैं मास के बारे में पूछते रहते हैं। सो मैं बात कर रहा हूँ एक और आमिर की, इज़ आमिर चौधरी। आइए सुनते हैं कि उनका क्या कहना है आज की इस बर्थडे के बारे में।
السلام علیکم، میں عامر چودھری۔ آج ہم یہاں پہ ماس فاؤنڈیشن کے 20 سال پورے ہونے کی خوشی میں کرتے ہوئے ہیں۔ میں ماس فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ مسٹر عامر نواز، وائس پریزیڈنٹ مسٹر عامر علی اور پوری ماس فاؤنڈیشن ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں جیسے آج سے پہلے ماس فاؤنڈیشن معیاری اور اچھے کھیل پیش کرتا رہا ہے، آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ عامر نواز صاحب نے مجھے یہاں پہ آنے کا موقع دیا اور آپ سے بات کرنے کا موقع دیا۔ تو جب میں فرسٹ ٹائم ان کا پلے دیکھا تھا، میرا کیا قصور، اسی ہال میں ہوا تھا، یہاں پہ ہوا تھا، اور میں تب کمرشل تھیٹر کر رہی تھی۔ تو میں نے ان کا پلے دیکھا پیچھے بیک ونگ سے، تو مجھے بہت جنون تھا کہ کبھی ایسا وقت آئے گا کہ میں ماس فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑ سکوں گی، میں کبھی اس کے ساتھ کام کر سکوں گی۔ تو میں نے عامر چودھری سے بات کی۔ عامر چودھری ہمارے ساتھ کمرشل تھیٹر میں ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کام کرتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ عامر، ایسا کبھی پاسبل ہے کہ میں ماس فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کر سکوں؟ تو عامر چودھری نے کہا ہاں بالکل، کیوں نہیں۔ تو جب بھی کبھی اب ہمارا پلے آئے گا تو میں آپ کو وہاں پہ عامر نواز سے بات کروں گا، تو آپ کو موقع دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابھی اس بات کو کیے ہوئے 1 منتھ ہوا تھا کہ عامر چودھری کی مجھے ایک دفعہ کال آئی، کہتے کہ عشا آپ آ سکتی ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل، آپ بلائیں اور میں نہ آؤں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو میں نے فرسٹ ان کے ساتھ جب پلے کیا، میں نے اپنی لائف میں نے بہت سے تھیٹرز میں کام کیا ہے، رفیع پیر کے ساتھ کام کیا ہے، صوفی تبسم کے ساتھ کام کیا ہے، اور بھی کافی تھیٹر میں ان کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن میں نے اپنی لائف میں عامر نواز صاحب جیسا کوئی ایسا ڈائریکٹر نہیں دیکھا کہ جو اتنا اسموتھ کام کرتا ہے اور اتنے پیار، اتنے طریقے سے، اتنے سلیقے سے اپنے آرٹسٹ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ میں بھی ہائپر ہو جاتی ہوں، میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو ایک دم بھڑک اٹھتے ہیں، یار یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیسے کر رہے ہو، ایسے نہیں کرنا ایسے۔ عامر نواز صاحب کی پرسنالٹی ایسی ہے۔ ابھی کل کا ہی واقعہ میں گھر جا کے رو پڑی اپنی بیٹی سے بات کرتے ہوئے۔ ہمارے پاس ایک بچہ نیا کریکٹر کر رہا ہے، فرسٹ ٹائم کر رہا ہے، تو کل اس کے لیسز کھلے ہوئے تھے۔ یہ بات اتنی آپ لوگوں کے لیے شاید اہم ہو یا نہ ہو، لیکن میرے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے لیسز کھلے ہوئے تھے اور میں نے اس بچے کو بولا کہ بیٹا اپنے لیسز باندھو، آپ گر جاؤ۔ عامر نواز صاحب نے دیکھا، انہوں نے کہا ہاں بیٹا ادھر آؤ، میں باندھ دیتا ہوں۔ اور نہ صرف اس کے لیسز باندھے بلکہ اس کا ایک شوز غلط طریقے سے اس کو پہنایا گیا ہوا تھا، اس کو اتار کے دوبارہ صحیح کر کے اس کو پہنا کے باندھ کے، اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس وقت۔ ماس کے ساتھ کیے ہیں، لیکن جب بھی اس لڑکی نے کام کیا ہے، اس نے ہمیشہ دل جیتا ہے۔ ہر دفعہ ایک نئی ایکٹریس کے روپ میں سامنے آتی ہے، میں تو خود حیران رہ جاتا ہوں ڈائریکٹ کرتے ہوئے کہ یہ انگ بھی اس کے اندر ہے، یہ بھی ہے، اس کو یہ بھی آتا ہے، اس کے پاس اس کی جیب کے اندر ایموشنز کی ایک ایسی وہ موجود ہے کہ آپ جو ہے وہ حیران رہ جاتے ہیں، اور بہت پیشنیٹ، بہت زبردست طریقے سے کام کرتی ہیں۔ سب کراچی شفٹ ہو چکی ہیں، لیکن ظاہر ہے لاہور تشریف لاتی رہتی ہیں۔ ماس کے جو لاسٹ پلے ہم لوگوں نے کیا آج کی امراؤ جہاں اکتوبر میں، اس کا لیڈ رول بھی انہوں نے پرفارم کیا تھا۔ انہوں نے اپنا ایک پیغام بھیجا ہے ہمارے لیے آج کی برتھ ڈے پہ۔ میں چاہوں گا کہ وہ چلایا جائے۔ عشا شکیل۔ Congratulations to Mars Foundation for 20 years. پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو تھیٹر کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں، and Mars is one of them. Thank you, Sir Amir, for creating this theater, for involving younger people always and teaching them with your lifelong knowledge. میں نے ماس کے ساتھ انٹرنیشنلی نیشنلی پرفارم کیا ہے اور بہت عرصے سے پرفارم کر رہی ہوں. اٹ ہیز آلویز بین اے گریٹ ایکسپیرینس ورکنگ ود دیم. I would always prefer to work with them, and I wish them all the success for the future.
और हमें बस मुल्कों में लेके जाते हैं। कभी कोई इस तरह का मिसहैप हो भी जाता है तो सर कहता है अच्छा यार बस ठीक है और छੱਡ दो यार वो कम कर दो। तो ये सर की मुझे बहुत अच्छी बात लगती है और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं इस टीम का हिस्सा हूँ, इस थिएटर का हिस्सा हूँ, मास फाउंडेशन का हिस्सा हूँ और अल्लाह ताला इस मास फाउंडेशन को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। 20 से ये 40 साल की सेलिब्रेशन भी अगर हम जिंदा होंगे तो मैं सर आमिर नवाज के साथ ये देखना चाहूँगी। और बहुत शुक्रिया, इस मास फाउंडेशन ने हमें बहुत से आर्टिस्टों से मुतारिफ करवाया और सर मैं चाहूँगी कि आने वाले हर थिएटर में हम इसका पार्ट जरूर हो। और जी मैं सामने मलक होटल का नवा पहला वा अब्दुल। अरे अब्दुल वालेकुम। और क्या लेने आए हो? और जी मैं वो चाह दे भांडे लेने आया वा। चाह दे भांडे? हम आप ही लोगों के हाथों से दिलवाएंगे इनको, ताकि ये इनके लिए एक ऐसा मोमेंट बने इंस्पायरेशन का कि ये कल आप ही की तरह स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते रहें लोगों के सामने। और सर्टिफिकेट है हाफिज़ मोहम्मद अली। कराना नहीं यार, पीछे पीछे मामा लगती रहे कुड़ी असी ना दे सकी है।